اب پڑھ کر یہ بتانا چاہتا ہے، یہ ارشاد فرمانا چاہتا ہے کہ میرے نزدیک نماز بھی عبادت ہے، اہم عبادت ہے، روزہ بھی اہم عبادت ہے، زکات بھی اہم عبادت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک وہ عبادت ہے کہ اس عبادت کے اندر میں خدا بھی شریک ہو جاتا ہے۔ اور وہ کیا عبادت ہے، وہ کیا ذکر اذکار ہے کہ جس کے اندر خود خدا جب شامل ہو، خود خدا اس کے اندر جب شامل ہو تو پھر کسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ذکر کتنا اہم ہے، وہ ذکر کتنا بہترین ہے کہ اللہ خود اس کا ذکر فرما رہا ہے، تو وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا۔ اللہ رب العزت خود بھی پڑھ رہا ہے، ملائکہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام پڑھنا۔ یعنی اس درود و سلام کو اللہ نے صرف فرشتوں تک محدود نہ رکھا، صرف اپنے تک محدود نہ رکھا، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ جو درود و سلام کی برکتیں ہیں، جو درود و سلام کے اعزازات ہیں، اللہ رب العزت اس وجہ سے اپنا ذکر فرما کر، ملائکہ کا ذکر فرما کر مومنین کو فیض یاب فرمانا چاہتا ہے اور بتانا چاہتا ہے اے لوگوں جب تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام پڑھو گے تو جو برکتیں میں درود و سلام کے ذریعے سے فرشتوں پر نازل کرتا ہوں وہ برکتیں اور رحمتیں میں آپ پر بھی نشانت فرمانا چاہتا ہوں۔ تو یہ اتنا بڑا وظیفہ محدود دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا جو بندہ مجھ پر درود و سلام نہیں پڑھتا وہ اللہ کو برباد ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں نے کتاب میں تصوف کی کتاب ہے بزرگوں کی، اس میں نے اس بات کو پڑھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیری زبان پر تیرے کلام سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں۔ قربت اللہ قربت دینا چاہتا ہے، اللہ قریب کرنا چاہتا ہے، اور یقیناً قربت جو ہے وہ کسی نہ کسی ذریعے سے ملتی ہے، کسی وجہ سے ملتی ہے، کسی عمل سے ملتی ہے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے خود نبی موسیٰ علیہ السلام کو پیارے موسیٰ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیری زبان پر تیری لسان پر تیری زبان سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں، تیرے زیادہ قریب ہو جاؤں، تیری زبان سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا مولا مجھے تیری قربت چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ذات تو وہ تھی کہ جب آپ نے حضور پر اللہ کا کلام سنا تھا، اللہ سے ہم کلامی ہوئی تھی، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا تھا کہ میرے مولا یہ تو تیرے کلام کے اندر اتنی چاشنی ہے، تیرے کلام کے اندر اتنا مٹھاس ہے، تیرا کلام اتنا بہترین ہے کہ تیرے کلام کو میں سن کر میں گرویدہ ہو گیا ہوں، میں عاشق ہو گیا ہوں۔ اے اللہ مجھے رب العالمین، اے اللہ تیری ذات کتنی اعلیٰ ہوگی، تیری ذات کتنی بلند ہوگی، اے اللہ مہربانی فرما مجھے اپنا دیدار بھی کروا۔ یعنی آواز جب اللہ کی سنی تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اس آواز کو سن کر اللہ سے یہ عرض کر دی، درخواست دے دی مجھے اپنا دیدار بھی کروا، تیری ذات کتنی اعلیٰ بہترین حسین جمیل ہوگی۔ یہ عموماً ہوتا ہے، یہ عموماً ہوتا ہے جب بندہ حیوانہ طور پر کوئی اعلیٰ افضل بہترین آواز سوز و گداز لہو یہ سنتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے جہاں یہ آدمی جو ہے یہ اتنی آواز حسین آواز والا ہے، اب پردوں کے اندر ہے، حجاب کے اندر ہے، لہذا اس کو سننا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے، اس کی آواز اتنی بہترین ہے، وہ ذات کتنی بہترین ہوگی۔ تو دل کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جب بندہ کوئی خوش اعلانی سنتا ہے، خوش آواز سنتا ہے، بہترین آواز سنتا ہے تو دل کے اندر اس کی زیارت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، اس کے دیکھنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو بندہ جب سنتا ہے تو بندہ نام
سنا تھا وہ آواز بڑی بہترین ہے، فلاں خطیب کو میں نے سنا تھا اس کی آواز بڑی بہترین ہے، فلاں فنکار کو میں نے سنا تھا اس کی آواز بڑی بہترین ہے. تو جب سنتا ہے تو وہ جناب یہاں پر آ رہی ہے تو آدمی دوڑتا ہوئے جاتا ہے کہ میں آج بالمشافہ دیکھنا بھی چاہوں گا، سننا بھی چاہوں گا، تاکہ میں دیکھوں کہ جس کی آواز اتنی بہترین ہے اس کی ذات اتنی بہترین ہو. تو یقیناً وہ بندہ وہ دیکھنے جاتا ہے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے آواز بہترین ہوتی ہے لیکن اس کی شکل و صورت جو ہوتی ہے اسے پسند نہیں آتی. بنانے والا تو خدا ہے، شکل و صورت اللہ نے جس حال کے اندر جس کو بھی وضع کیا ہے، جس کی بھی خلقت کی ہے، جس حال کے اندر بھی ہے اللہ لگا ہی کے ہوتے ہیں وہ اللہ نے اس کو بہترین صورت کے اندر بنا دیا. اصل ایسا ہوتا ہے کہ جب آواز بہترین وہ جب دیکھتا ہے تو آواز تو اسے آنا لگتی ہے، آواز تو جادو لگتی ہے، آواز تو شہر لگتی ہے، لیکن اس کے باوجود جب اسے دیکھتا ہے اس کی شکل و صورت اسے پسند نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود اس کی آواز کی وجہ سے وہ سب فرشتہ ہو جاتا ہے، اس کی آواز کو سنتا رہ جاتا ہے کیونکہ آواز اسے پسند آ جاتی ہے. ادھر موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کا کلام سنا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا مولا یہ کلام اتنا بہترین لہذا میری ذات اتنی اعلیٰ ہوگی آج میری دعا کو منظور فرما دے. نہیں اللہ کرم کیا ہے آج آواز بھی سنائی ہے، آج زیارت بھی کروا میں دیکھوں تو صحیح تیری ذات کتنی اعلیٰ ہے. اللہ رب العزت سب کچھ کر سکتا ہمارے لیے جو محال ممتنع نہ ہونے والی باتیں ہم آسمان پر نہیں جا سکتے، اللہ سب کچھ کر سکتے. یعنی مخلوق کے لیے جو بھی مشکل اور محال اور ممتنع بات ہو اللہ کے لیے کوئی محال نہیں. اللہ دیدار کروا سکتا لیکن جیسے چاہے کروا سکتا. اب ہم اس کو محدود بھی نہیں کر سکتے، لیکن پیارے موسیٰ علیہ السلام جو کہ آپ کے جلیل القدر نبی ہے کیا جواب دیا؟ لن ترانی، اے پیارے موسیٰ علیہ السلام تو نہیں دیکھ سکتا مجھے. نبی ہو کر اللہ فرما رہا لن ترانی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اب یہاں بھی علماء نے ارشاد فرمایا کہ یہ نہیں فرمایا نہ کہ پیارے موسیٰ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، بلکہ فرمایا لن ترانی پیارے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا. یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا جس کی ترجمانی کسی شاعر نے شروع کی اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی عرض کیا یا اللہ میں نہیں دیکھ سکتا یا کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. تو آگے اللہ نے یہی جواب ارشاد فرمایا. کسی شاعر نے شروع کر دیا نہ تو دیکھے نہ چشمے اپنے یاد دیکھے مجھے دیکھے تو محمد مصطفیٰ ہے. اس کی ترجمانی اسی طرح سے کرتی کہ نہیں یہ سارا کچھ میں نے اپنے محبوب کے لیے جوڑ کر رکھا ہوا. وہ ایک وقت آئے گا، وہ لمحہ آئے گا، وہ رات آئے گی کہ اپنے محبوب کو فرشتوں کے جھرمٹ کے اندر، فرشتوں کے اندر اپنی بارگاہ کے اندر بلاؤں گا. اس وقت عرش سجا ہوا ہوگا، اس وقت میری ذات ہوگی یا میرے محبوب کی ذات ہوگی، اور اس وقت میرا محبوب ٹکٹی کی باندھ کر وہ میری زیارت کرے گا. پیارے موسیٰ علیہ السلام یہ زیارت کا خاصہ جو ہے میں نے اپنے محبوب کے لیے جوڑ کر رکھا ہوا ہے. لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا میرا محبوب مجھے دیکھے. تو آواز جب سنتا ہے تو اس کی ذات کو دیکھتا ہے. یقیناً اللہ کی آواز بھی اعلیٰ، اللہ کی ذات بھی اعلیٰ. تو اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ علیہ السلام کیا تو یہ چاہتا ہے میں تیری زبان پر تیرے کلام سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں؟ بہت ہی چاہتا ہوں گا. دنیاوی حالات کے اندر لیکن جس سے آپ محبت ہو جائے وہ چاہتا ہے کہ ہم غربت کے اندر رہیں، قریب رہیں.
لیکن حضور نے فرمایا زور کی طاقت در حکم، فرمایا کچھ ہو کر چھوڑ کر ایک دوسرے کی زیارت کیا کرو، محبت نہ توڑتی۔ یہ ہمارا جو دنیاوی حالات ہے، لیکن محبوبوں کے اندر یہ بات نہیں ہوتی، وہ ہمارا ان کے اندر لوگ رہتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرمایا کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیری زبان پر تیرے کلام سے زیادہ قریب ہو جاؤں؟ اللہ کے مولا میں چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتا ہے کیا میں تیرے سماج کے اندر تیری سماج سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں؟ اللہ میں چاہتا ہوں۔ میں فرمایا اے پیارے موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتا ہے کہ میں تیری آنکھوں کے اندر تیری بینائی سے زیادہ قریب ہو جاؤں۔ اب آنکھ اور بینائی کا، زبان اور کلام کا، سماعت اور کانوں کا کتنا بوجھ ہے، کتنی دوری ہے۔ کیا یہ تو چاہتا ہے کہ میں تیری آنکھوں کے اندر تیری بینائی سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں؟ حقی مولا میں یہ چاہتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں ارشاد فرما کر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں فرمایا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے لا میں جواب دیا اور لا میں جواب ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام تو ہدایت کے منتظر تھے، یہ توبہ چاہتے تھے کسی طرح سے اللہ کا مجھے توبہ مل جائے۔ وہ تو یہ دعائیں مانگ رہے تھے، وہ ویسے نہ لا کہہ سکتے تھے، وہ تو نام کہتے جا رہے ہیں، ہاں کہتے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا پیارے موسیٰ علیہ السلام اتنا میں تجھے قرب دے رہا ہوں کہ زبان پر بھی آ جاتا ہوں، سماعت میں بھی آ جاتا ہوں، پسند میں بھی آ جاتا ہوں، اور کوئی بلکہ ایک ویلیو بھی ہے کہ تیرے بدن کے اندر تیری روح سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤ، یہ بھی میں ہو سکتا ہوں، اتنا قرب دینا چاہتا ہوں۔ وہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا پیارے موسیٰ علیہ السلام ایسا کرے کہ آپ جائیں 1 سال کا مجاہدہ کریں، 1 سال کے روزے رکھیں، اس کے بعد آ جانا، یہ ساری قربت میں تجھے عطا فرما دوں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، جہاں میں نے اس روایت کو پڑھا اللہ نے یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا مجاہدہ کرے کیونکہ میری ذات سے قرب حاصل کرنا ہے، اور میری ذات کا قرب ایسے تو نہیں مل جاتا، پہلے کچھ دیکھنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے، مجاہدات و عبادات و لذات کرنی پڑے گی، پھر جا کر تجھے اتنا قرب ملے گا۔ اللہ رب العزت نے اس سے پر بھی آتا ہے، اللہ فرماتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد وجدت عبدی بالنوافل، اللہ فرماتا ہے کہ میں بندے کے قریب اس کے نفلوں کے ذریعے سے ہو جاتا ہوں۔ جب وہ نفلی عبادت بڑھاتا تو قرب تو ملتا ہے عبادات کی وجہ سے، ریاضات کی وجہ سے، عبادات اور ریاضات اور مجاہدات اس کی وجہ سے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا پیارے موسیٰ علیہ السلام جاؤ جا کر 1 سال کے 1 مہینے کے آپ جا کر روزے رکھے، پھر آئے میں آپ کو یہ ساری قربتیں عطا کر دوں گا، یہ ساری نزدیکیاں عطا کر دوں گا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا جاؤ جا کر اتنے آپ جا کر صدقہ خیرات کرے پھر میری بارگاہ میں آئے، یہ نہیں فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام آپ اتنی نمازیں ادا کرے، اتنے نوافل ادا کرے، پھر آئے میں آپ کو یہ قرب عطا کر دوں گا۔ جہاں میں نے اس روایت کو پڑھا انہوں نے یہ صرف لکھا کہ اللہ نے یہ عبادات اور ریاضات کی کوئی قید نہیں لگائی، ہاں ایک جملہ اللہ نے فرمایا اے پیارے موسیٰ علیہ السلام اگر تو میرا قرب اتنا چاہتا ہے، میرے قریب اتنا ہونا چاہتا ہے، کوئی دشواری والی عبادت، کوئی مشکل والی عبادت میں تجھ پر عید نہیں کرتا، ہاں چھوٹا سا وظیفہ ہے وہ دور کرتا چلا جا، میں اللہ تجھے اپنا قرب عطا کر دوں گا۔ وہ چھوٹا سا وظیفہ، وہ کیا وظیفہ ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے موسیٰ علیہ السلام میں تجھے اپنا قرب تب عطا کروں گا جب تو میرے محبوب پر صلاۃ و سلام پڑھتا جائے گا۔ درود و سلام میرے محبوب پر تو پڑھتا چلا
بتایا اپنے نصیب ہونے کا اگر کوئی وظیفہ بتایا تو وہ یہی تھا کہ میرے محبوب پر درود و سلام پڑھ میں خدا تیرے قریب ہو جاؤں گا. اور ساتھ ہر ویلے پھول چڑھتے درود آتے چل جا میرے سونے شہروں میں جب جا تیرے سونے پیا شامو شہروں میں. تو اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے یہی دعا منگوائی آمین کلوائی کہ جو تیرا نام سن کر بھی تجھ پر درود و سلام نہ پڑھے وہ ہلاک ہو جائے. اور ادھر سے میں نے یہ واضح کر دیا کہ جو درود و سلام پڑھتا ہے اللہ اس کو اپنے قرب سے عطا فرما دیتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری عزت